روایات ہے کہ عہد جاہلیت میں ایک بچہ گم ہو گیا۔ اس کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا بچہ مل گیا تو میں خانہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھاؤں گی۔ یہ نظر ماننے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بچہ صحیح و سلامت واپس مل گیا، جس کے بعد اس خاتون نے نہایت تذوق و احتشام کے ساتھ اپنی نظر پوری کی اور ایام جاہلیت میں ریشمی کپڑے کا غلاف تیار کیا، جسے سربراہان قریش کے ساتھ مل کر کعبہ شریف پر چڑھا دیا گیا۔ یہ تاریخ عرب کی پہلی خاتون تھی جس نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا۔ پیارے دوستو، یہ خاتون ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ نتیلہ بنت جناب تھی، اور وہ گم ہو جانے والا بچہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عباس زمانہ جاہلیت میں قریش کے ایک رئیس سردار تھے، جن کو خانہ کعبہ کا اہتمام و انصرام اور لوگوں کو پانی پلانے کا عہدہ وراثت میں ملا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلعت نبوت عطا ہوا اور آپ نے مکہ میں اعلانیہ دعوت توحید کی صدا بلند فرمائی، تو حضرت عباس نے اصلیت میں کچھ عرصے تک بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، تاہم دل سے آپ اس تحریک کے زبردست حامی تھے۔ اس کی مثال یہ ہے، جب اہل قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تھا، تو حضرت عباس بھی محصورین میں سے تھے۔ پھر جب اہل یثرب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی، اور زمانہ حج میں 72 انصار نے کفار سے چھپ کر مینا کی ایک گھاٹی میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس رازداری کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہاں موجود تھے۔ آپ اس وقت بیعت کرنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن بیعت کرنے والے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے وہ دلیرانہ گفتگو فرمائی کہ جو اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محترم رہے ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر تم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ پس جب انصار نے جانصیری و فشاعری کی حامی بھری تو آپ مطمئن ہو گئے، اور اس سے کچھ عرصے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ حضرت عباس بڑے حسین و جمیل، 2 گیسوں والے طویل القامت تھے۔ روایت ہے کہ لوگوں کا قد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں تک آتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک عرصہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اعلانیہ دارائے اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ در حقیقت یہ ایک مصلحت کی بنا پر تھا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ مکہ میں کفار کی نقل و حرکت اور ان کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باز رکھا اور فرمایا، آپ کا مکہ مکرمہ میں مقیم رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے، اسی طرح آپ پر ہجرت کو ختم فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ تک اپنے ایمان و عقیدہ کو مشرکین مکہ سے چھپائے رکھا، تاہم آپ اپنے دل کی کیفیت اور اپنے بھتیجے کی محبت کو زیادہ عرصہ مشرکین پر مخفی نہ رکھ سکے۔ چنانچہ فتح خیبر کے موقع پر ایک صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ آئے تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور خیبر کے حالات پوچھنے لگے۔ صحابی حضرت حجاج بن علاطہ رضی اللہ عنہ چونکہ حضور سے اجازت لے کر مکہ سے اپنا سامان واپس لینے آئے تھے، اور آپ کو ڈر تھا کہ اگر میں نے یہاں کفار کو سب سچ بتا دیا تو یہ لوگ مجھے واپس نہیں جانے دیں گے، بس آپ نے اصل بات چھپائی اور ان سے کہا، مسلمانوں کو نہایت عبرتناک شکست ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے اکثر جانصار قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تمام مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر جگہ میں خوشیوں کے ترانے گائے جانے لگے، لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں کوئی خوشی نہ تھی،
بلکہ وہاں موجود لوگ افسردہ دل اور مخموم صورت ہو گئے تھے۔ وہ گھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کو یقین نہ آیا اور خود خلوت میں حجاج سے ملے اور سارا معاملہ دریافت فرمایا۔ حجاج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ خبر صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کے لیے نہایت خوش آئندہ خبر وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے بھتیجے کو خیبر میں کامل فتح عطا فرمائی ہے اور اکثر خیبر کے انتہا پسند قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ آپ یہ خبر اہل مکہ کو تب بتائیے گا جب مجھے یہاں سے کوچ کیے ہوئے 3 دن گزر جائے، تاکہ یہ لوگ میرا پیچھا نہ کر سکے۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور بمشکل 3 دن اسے چھپا سکے۔ جب چوتھا دن آیا تو آپ نہا دھو کر بیش قیمت کپڑے زیب تن کیے اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے خانہ کعبہ آئے اور طواف کرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کو چھیڑا اور کہنے لگے، خدا قسم یہ مصیبت پر اظہار صبر ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی تو نے قسم کھائی، ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خیبر فتح ہو گیا ہے اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے تصرف میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ خبر کہاں سے ملی؟ فرمایا، مجھے حجاج بن الطا نے بتایا، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور یہاں محض اپنا مال لینے آئے تھے۔ یہ سننا تھا کہ کفار کی تمام خوشی خاک میں مل گئی اور وہ ایک فریب خوردہ دشمن کی طرح دان پیسنے لگے۔ جب غزوہ بدر برپا ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کفار قریش کے جبر و قہر کے سبب مجبوراً شامل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جس کسی کو حضرت عباس ملے وہ ان کو قتل نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی رضامندی سے نہیں آئے تھے۔ پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہتھکڑیوں میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا کی حالت کا تصور کر کے سو نہ پائے۔ صحابہ نے عرض کیا تو فرمایا، میرے چچا عباس کی وجہ سے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ یہ سن کر صحابہ میں سے ایک اٹھے اور حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ پیارے دوستو، اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور کو کفار کے حالات لکھا کرتے تھے، مگر اپنے اسلام کو مسلط کے تحت چھپائے رکھا۔ بعض کے مطابق آپ نے غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ پر کیا تھا۔ اس میں اختلاف ہے۔ الغرض جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بڑا اعزاز و کرام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ان کی بہت تعریف فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، میرے چچا عباس میرے لیے میرے والد جیسے ہیں۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی، یقیناً اس نے مجھے ایذا پہنچایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرور کائنات کی بارگاہ میں قدر و منزلت پر بہت سے روایات موجود ہے جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رہتے ہوئے دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔